بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ارشاد الشباب کے پلیٹ فارم سے آج پھر ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہیم الرحمن سیف۔ آج کی ہماری نشست میں ہمارے معزز مہمان ہیں ملک پاکستان کی اور پورے عالم اسلام میں اپنے کام کی وجہ سے انتہائی معروف اور مقبول شخصیت، مفسر قرآن، مصنف بہت ساری کتابوں کے، اور اس کے علاوہ ریسرچ اسکالر، دارالاسلام اور دیگر اس طرح کے اداروں کے ساتھ وابستہ رہنے والے محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے فرزند ارجمند محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ عثمان یوسف صاحب، ہم ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ آئیے گفتگو کو لے کے ان کی طرف چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ کا سفر ٹھیک رہا؟ سفر ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے حوالہ سے، آپ کے والد گرامی کے حوالہ سے کچھ باتیں ہم اپنے ناظرین کے لیے جمع کرنا چاہتے ہیں، جن میں پہلا ہی آپ سے گزارش ہے کہ کچھ اپنے بارے میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں۔ آپ نام بھی، اپنا تعارف بھی، اور اپنی تعلیم اور اس وقت کی مصروفیات جو آپ کی ہیں، تاکہ ہم آپ سے آگاہ ہو سکیں۔ میرا نام حافظ محمد عثمان یوسف ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابتدائی تعلیم تو اپنا جو ہمارا علاقہ دھرمپورہ، ہوں۔ وہاں سے میں نے حفظ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد درس نظامی جامعہ رحمانیہ سے بھی پڑھا کچھ، اور ایک ادارہ تھا جامعہ منظور الاسلامیہ ماشاءاللہ۔ دیوبند کا، جی جی، تو درس نظامی کے ابتدائی 2 سال وہاں پر تعلیم حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اسکول کی تعلیم بھی تھی، ماشاءاللہ۔ وہاں سے میں نے مڈل کیا۔ جی، پھر اس کے بعد میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آئی سی ایس میں نے تعلیم شروع کی، اور ساتھ میں جامعہ رحمانیہ ماڈل ٹاؤن، جی۔ وہاں سے میں نے تعلیم شروع کی۔ تیسری اور چوتھی کلاس میں نے وہاں سے پڑھی، ہوں۔ اور پھر چوتھی کلاس میں تھا آخری سال، یعنی کہ اینڈ تھا اس کا، جی جی، پھر میں داخلہ ہو گیا مدینہ یونیورسٹی، ماشاءاللہ۔ تو پھر میں وہاں چلا گیا۔ تو ماشاءاللہ۔ وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، پہلے مادہ اللغہ کے اندر ہوں۔ 2 سال، پھر کلیہ کے اندر کلیہ حدیث سے ماشاءاللہ۔ میں نے فراغت وہاں سے میری الحمدللہ ہوئی ہے۔ تو پھر پاکستان آنے کے بعد میں نے یہاں سے ایم فل کیا، ماشاءاللہ۔ تو ایم فل کے بعد ابھی میری پی ایچ ڈی بھی چل رہی ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ بس فائنل ایئر ہی ہے جی ٹھیک ہے، میرا ابھی مقالہ، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سال مکمل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے علاوہ جو مصروفیت ہے، پنجاب یونیورسٹی کے اندر میں پڑھاتا بھی ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر جو کراچی کا ادارہ ہے، جی جی، ریسرچ سینٹر، تو اس میں میں کام کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ ایز اے ریسرچ اسکالر۔ کچھ والد صاحب کے پروجیکٹ منصوبے تھے، جی ابھی ٹھیک تک ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ والد صاحب کی جو جگہ ہے، مرکز ہے دھرمپورہ میں، جی بالکل، جامعہ حافظ صلاح الدین یوسف کے نام سے ادارہ بھی ہے، اور مسجد ہے، ماشاءاللہ۔ مسجد مدری مسجد، وہاں کی مقامی جو ہے نا مرکزی مسجد ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، تو وہاں پر میں خطیب ہوں الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور باقی ادارے کی نگرانی وغیرہ سب چیزیں بالکل الحمدللہ ٹھیک، چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ پی ایچ ڈی مقالہ کر رہے ہیں، اس کا عنوان اور ٹاپک کیا؟ جو میرا جو مقالہ ہے اس کا عنوان والد صاحب کے حوالے سے ہی ہے، کہ ماشاءاللہ۔ ان کی جو تفسیر احسن البیان ہے نا، جی جی جی، اس کے جو فقہی مباحث ہے نا، ان کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ، ماشاءاللہ، تو یہ میرا ٹاپک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے قبل جو میرا ایم فل کا جو مقالہ تھا نا، وہ بھی تفسیر کے حوالے سے ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا عنوان تھا کہ تفسیر احسن البیان کے سیرتی مباحث کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی یہ تو ایک بڑی ہی محترم حافظ صاحب کی ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان کو صلاحیت تھی، تفسیری کام ان سے اللہ نے لیا، جی جی، بے اور شک بڑی مقبول ہوئی ہے تفسیر۔ اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ ضرور بنائے گا، انشاءاللہ۔ اور آپ اسی پہ آگے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک نور علی نور بات ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو بھی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو حضرت حافظ صاحب کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں آگاہ فرمائیں کہ کیا ان کا بھی جو ابتدا تھی، وہ پیچھے جو خاندان تھا وہ علمی خاندان تھا، علمی گھرانہ تھا، یا ان کا کس طرح کا سلسلہ کچھ؟ جو والد صاحب تھے کہ ان کے جو والد تھے، یعنی ہمارے دادا جان جی حافظ عبدالشکور، جی جی ماشاء وہ باقاعدہ ایک عالم تو نہیں تھے، جی لیکن انہوں نے درس جامع کی کچھ ابتدائی کلاسز پڑھی تھی، جی ٹھیک ہے، اور مولانا محمد یوسف تھے جو حقیقت الفقہ کے مصنف تھے، جی جی جی، وہ ان کے شاگرد تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو ان سے متاثر تھے بہت زیادہ دادا جان، جی جی، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام، یعنی کہ ہمارے والد کا نام ہاں ہاں، محمد یوسف ہی رکھا تھا، بالکل ٹھیک ہے، کہ والد صاحب کا اصل نام تو محمد یوسف تھا، محمد یوسف ہے، ٹھیک ہے، تو قلمی نام ان کا حافظ صلاح الدین یوسف۔ جی یہ انہوں نے خود اخذ کیا، اپنے لیے چنا، یا یہ انہوں نے خود ہی چنا، خود ہی کیونکہ وہ کچھ قلمی نام رکھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو کئی نام انہوں نے سوچے۔ پہلے وہ حافظ محمد یوسف کراچوی کے نام سے
ٹھیک یعنی کہ لکھتے تھے الاسام کے اندر اداریہ وغیرہ. اگر آپ دیکھیں پہلے جو پرانے جو شمارہ جات ہیں جی جی تو اس میں حافظ محمد یوسف کراچوی کے نام سے بالکل ان صحیح. کی تحریر موجود ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو بعد میں پھر انہوں نے ساتھ میں ایک شامل کر دیا صلاح الدین یوسف. صلاح الدین یوسف بالکل صحیح. تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنے جو استاد تھے مولانا طاؤلا نیبو جانی جی جی جی. تو ان سے بھی مشورہ کیا کہ میں اپنے نام کے ساتھ یہ لگانا چاہتا ہوں، ہوں. شروع میں لگاؤں یا آخر میں لگاؤں. ٹھیک ٹھیک. تو پھر انہوں نے صلاح الدین لگا دیا، بالکل ٹھیک. کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا جو اصل نام ہاں تھا جی وہ بھی محمد یوسف تھا. محمد یوسف تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے پھر انہوں نے وہی صلاح الدین نسبت یوسف اسی ٹھیک نام ہے. کو پسند کیا، اور ان کے استاد محترم مولانا طاؤلا انیب بہو جانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی بالکل کہا کہ یہ نام اسی طرح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ مطلب والدین جو ہیں ان میں سے والد صاحب جو ہیں وہ عالم دین تھے مکمل، اس کے علاوہ اس میں پورا پیچھے پہ اس طرح کا سلسلہ جو دادا جان تھے نا ان کا کراچی میں ان کے تھا سلسلہ سارا، تو ان کے پاس نا علماء کرام کا آنا جانا بہت زیادہ تھا. ماشاء اللہ. ان کے بہت ماشاء اللہ روابط تھے، اہل علم سے بڑی محبت کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو مولانا طاؤلا نیب بہو جانی رحمہ اللہ یہ بھی جب کراچی جایا کرتے تھے جی جی تو دادا جان ان کو بلاتے تھے گھر. بالکل ٹھیک ہے. تو تب تک والد صاحب نے حفظ کر لیا ہوا تھا. ہوں. تو جو بھی گھر میں آتا تو والد صاحب سے وہ کہتے کہ ان کو قرآن سنائیں. بالکل صحیح. تو جو قرآن سنتا ان کی بہت تعریف کرتا. ماشاء اللہ. تو مولانا حنیف صاحب نے رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے عالم بنانا ہے. ماشاء اللہ. تو انہوں نے ترغیب دی کہ بالکل ان کے آپ ان کو لاہور بھیج دیں ہمارے پاس. بالکل صحیح. تو پھر باقاعدہ انہوں نے ابتدائی تعلیم تو کراچی سے ہی شروع کی تھی. جی جی جامعہ رحمانیہ جو کراچی کا ایک معروف ادارہ اس وقت مشہور تھا، اب تو ابھی بھی ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جیسے پہلے تھا. بالکل پہلے جامعہ سعودیہ کے نام سے تھا وہ، بالکل ٹھیک. بعد میں پھر وہ جامعہ دارالحدیث الرحمانیہ کے نام سے بالکل وہ معروف ہوا تھا. تو ابتدائی تقریباً 2 یا 3 کلاسز انہوں نے وہاں پڑھی تھی. اس کے بعد پھر وہ پنجاب میں آ گئے. پنجاب میں آ گئے. بالکل. تو یہاں پر دارالعلوم جو تقویۃ الاسلام ہے شیش محل روڈ لاہور، تو وہاں پر انہوں نے پھر باقاعدہ ساری تعلیم مکمل حاصل کی. تو یہاں دھرمپورہ میں کب سے انہوں نے اپنی تدریس کا سلسلہ خطابت کا سلسلہ شروع کیا، یہ اس بارے میں آپ؟ والد صاحب نے 1965 میں انہوں کی فراغت ہوئی تھی تعلیم سے، تو اس کے فوری بعد ہی وہ دھرمپورے میں ہی ایک مسجد ہے جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث، تو وہاں پر ایک ضرورت تھی ایک عالم کی. جی جی بالکل. تو والد صاحب سے رابطہ ہوا تو پھر یہ وہاں پر چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پر نمازیں پڑھاتے تھے اور صبح اور رات عشاء کے بعد درس ہوتا تھا، درس حدیث اور درس قرآن. ٹھیک ہے. باقی دن بھر وہ الاسام کے آفس میں آ جایا کرتے تھے. جی جی. تو مولانا صاحب کے ساتھ ہی پھر وہاں پر کام کرتے تھے. بالکل ٹھیک. تو الاسام کے اندر بھی ماشاء اللہ انہوں نے 22 سال ادارت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب وہاں سے پھر وہ فارغ ہوئے تھے تو پھر یہاں پر دارالاسلام کے ساتھ جی بالکل وابستہ ہوئے، تو پھر بہت سے باقی علمی کاموں پر یہاں پر کام کیا تھا. تو خطابت وغیرہ اور ساری سلسلہ ایک ہی مسجد میں انہوں نے سارا ٹائم ایک ہی مسجد میں گزارا؟ سارا ٹائم پوری زندگی. 1965 اور یہ ان کا ریکارڈ ہے کہ اس مسجد کے اندر جی جی پہلے جو بھی آتا تھا نا خطیب جی جی یا مدرس یہاں پر امام صاحب، جی جی وہ زیادہ رہتے نہیں تھے. بالکل. یعنی کہ وہ ٹکنے دیتے نہیں تھے وہاں کے نظامیہ کے جو لوگ تھے. ٹھیک. تو جب والد صاحب آئے جی بالکل. تو الحمدللہ والد صاحب کے اندر خوبیاں بہت تھیں. ماشاء اللہ. صبر، حلم، یہ چیزیں ان کے کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی. بالکل. برداشت بہت تھی. بالکل صحیح. تو ہر کام وہ بڑی حکمت و مصلحت کے ساتھ کرتے تھے، تو اس سے کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا نا تو ماشاء اللہ بڑی وہ اچھے انداز سے نا بالکل ٹھیک اس کو حل کر دیتے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ اتنا عرصہ انہوں نے آخری دم تک اسی مسجد کے اندر وہ خطیب رہے ماشاء اللہ. یہ کتنا عرصہ بنتا ہے 1965 سے کب تک کا تھا؟ 1965 سے لے کر ان کی وفات کے 1 مہینے پہلے تک جی جی وہ جمعہ وہاں پڑھاتے رہے. جمعہ پڑھاتے رہے ماشاء اللہ. تو کافی 55 سال انہوں نے اس مسجد کے اندر خدمات ماشاء اللہ آدھی صدی انہوں نے تقریباً آدھی صدی سے زیادہ کا ٹائم. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب اس مسجد میں وہ گئے تھے والد صاحب تب ان کی عمر 19 سال تھی. 19 سال کی عمر. 19 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے تھے اللہ درس نظامی سے. بالکل ٹھیک. اور 22 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی کتاب جو سی تھی خلافت و ملوکیت کی تاریخی بشری حیثیت، ماشاء اللہ وہ چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی تھی. اللہ. کہ اس سے قبل وہ مضامین کی صورت میں مضامین کی صورت الاسام میں چھپتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو جب کتاب پرنٹ ہوئی تھی تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ یہ بچہ کیسے کتاب لکھ سکتا ہے. کیسے لکھ سکتا ہے ایسے. اللہ. خلافت و ملوکیت نام ہی اتنا بھاری ہے کہ سن کے ہی پتہ لگے گا کسی جید عالم دین کی لکھی کتاب ہے. تو یہ ایک بڑی نئی بات ہے. لوگ جب کتاب پڑھتے تھے کہ وہ ایک بڑی جی جی بالکل ایسے گہری کتاب ہے، بڑی علمی کتاب ہے. بالکل ایسے ہی اس میں کوئی شک تو جب دیکھتے تھے کہ اس نے لکھی ہے، بچے نے لکھی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. خدا داد صلاحیت ہے یہ. جی جی بالکل فرمائے اللہ ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاء اللہ بڑا ملکہ دیا تھا لکھنے کا. بالکل ٹھیک. تو جب ان کا قلم چلتا تھا نا
माशाल्लाह। तो बहुत ही कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा लिख लिया बहुत करते ज़्यादा थे। हम खुद ये चीज़ नोट करते थे कि अभी वालिद साहब ने सफ़ा शुरू किया है हाँ जी, और हम पानी लेने के लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक, वापस आए हैं तो वो आधे से ज़्यादा सफ़ा मुकम्मल हो चुका मुकम्मल हो होता था। चुका होगा। और खूबी एक ये थी उनकी कि उसके अंदर कोई वो काटते नहीं थे, कटिंग नहीं करनी कटिंग नहीं होती थी, हुँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यानी नीट इसमें और एक क्लीन। तो लिखने की रवानी भी मौजूद रवानी भी है थी, और हाँ, ज़हन का तसलसल भी मौजूद है बिल्कुल दोनों कि चीज़ें मौजूद जुमले थी। के अंदर जो हाँ, तरतीब बन रही है उसको दोबारा से तस्हीह की ज़रूरत नहीं हो। अगर ना इस तरह लिखने में तो एक-एक जुमला बनाने में कई टाइम लग जाता है, फिर बिल्कुल ऐसे ही बाकायदा ऐसे। जिसको पब्लिश करना हो, हाँ, बिल्कुल जिसको ऐसे। आगे पेश करना हो, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाहु अकबर। हम मुसव्वदात देखते रहते हैं ना, जी, हमारे जी, पास तो बिल्कुल, अक्सर उलमाए किराम के मुसव्वदे आते हैं। आते हैं, तो जो लेकिन जो वालिद साहब के मुसव्वदे हम देखते हैं ना, उसमें कटिंग हमें नज़र नहीं कटिंग आती। नहीं नज़र आती। अल्लाह माशाअल्लाह। बहरहाल जी बड़ी बाबरकत माशाअल्लाह ये तो बात है ज़िंदगी उनके की बारे में। माशाल्लाह उन्होंने भरपूर जो ज़िंदगी गुजारी है, सब लिखने के लिखने अंदर में ही सारी उन्होंने सर्व कर दी। बिल्कुल माशाअल्लाह, फिर उनकी जो ज़िंदगी का जो आखिरी काम था, वो भी तफसीर आसनुल बयान, जो बिल्कुल। मुफस्सल है, जी, बिल्कुल मुफस्सल बाद में आई। मुफस्सल जौन-सी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है, जी, जल्द अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिंट हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यानी उनके अभी हसनात जारी हैं, जो उनके जाने के बाद अभी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मंज़र आम पे आएँगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह उनके लिए मकबूल आम फरमाए उनको। इंशाअल्लाह। आमीन, आमीन। माशाअल्लाह ये तो उनकी जो इल्मी और उनकी जो तसनीफ़ी मालूमात थी, इनके हवाले से बात हुई। चूँकि उनका आपके साथ एक घर का ख़ानदान का ताल्लुक़ जी, है, तो इल्मी मामलात जो हैं वो तो इधर-उधर दीगर जगहों से मिलते रहते हैं, लेकिन जो एक ज़ाती घर के इंसान की मसरूफ़ियत होती है, वो घर वालों से ही मिलती है। तो हम सही। चाहेंगे उस हवाले से थोड़ा-सा आप हमें आगाही करें कि घर का माहौल बाकी लोगों से किस तरह आप मुख्तलिफ समझते थे कि एक आलिम दीन के घर में हम हैं, तो हमें बाकी घरों में ये चीज़ें नज़र नहीं आती, या इस तरह का माहौल हमें किसी और जगह पे नहीं मिलता? इस बारे में कुछ थोड़ी जब हम बच्चे थे ना, तो तब ये चीज़ें हमें बहुत महसूस होती थी, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि घर में पाबंदियाँ बहुत थी, जी, नमाज के हवाले से बहुत सख्ती। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये टेलीविज़न वगैरह तो हमारे घर में शुरू से बिल्कुल। रहा ही नहीं, अभी भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वैसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं रही है, जैसे मोबाइल आ गए, मोबाइल आ चीज़ें गए आ गई, बिल्कुल, कंप्यूटर आ गए, सब चीज़ें आ ऐसे गई। तो तब तो बहुत सख्ती थी इन चीज़ों की। बिल्कुल ठीक है। तो तब हम जाते थे ना अपने अज़ीज़ वक़ारब खाला वगैरह के घर या जी, दोस्त जी। अहबाब के घर, जी, जी। तो वहाँ पर हम देखते थे जो आज़ादी होती थी बच्चों को, जी, जी। तब हमें महसूस होता था ये महसूस चीज़ें। होता था, बिल्कुल। इतना शऊर भी नहीं था, समझ भी नहीं थी दीन बिल्कुल की। ऐसे। लेकिन वालिद साहब ने घर के अंदर माशाल्लाह बड़ा माहौल अच्छा बनाया हुआ था शुरू से ही। हुँ, तालीमी, इल्मी, दीनी माहौल था। बिल्कुल ठीक है। तो मुताले का ज़ौक़ शौक़ बच्चों के माशाअल्लाह, अंदर पैदा करते रहते थे वो, माशाअल्लाह, तरग़ीब बहुत देते थे। तो माशाअल्लाह। हमारी पहले रूटीन थी कि रात को सोने से कबल हम कोई ना कोई किताब हमारे बिस्तर पर रहती थी। अल्लाह! ये माशाअल्लाह, रूटीन थी सब बहन-भाइयों की हमारी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अभी आके थोड़ी रूटीन चेंज हुई है हुँ, मोबाइल की वजह से, मोबाइल की वजह वरना से। शुरू में रूटीन बहुत अच्छी थी। तो ये हुँ, वालिद साहब ने घर का माहौल ऐसा बनाया हुआ था, माशाअल्लाह, दीनी, मज़हबी और इल्मी हवाले से बहुत अच्छा था। तो ये माशाअल्लाह। वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहन-भाई माशाल्लाह पढ़े हुँ, लिखे हैं बिल्कुल सही, और माशाअल्लाह, दीन की तरफ माशाल्लाह राग़िब हैं सभी। माशाअल्लाह, दीनी ज़हन, फ़िक्र, बिल्कुल, सोच के हामिल हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। यानी तरबियत के साथ था और तरगीब के साथ था, हाँ, बिल्कुल ऐसे। पाबंदी जो थी वो समझा के हाँ थी, जी, जी। रोक-टोक के साथ खाली नहीं थी। सख्ती वो इतनी ज़्यादा नहीं करते थे, माशाअल्लाह, लेकिन वो समझाते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बार समझ आ जाती समझ थी। आ जाती है, बिल्कुल, ज़्यादा मारते नहीं थे वो, बिल्कुल ऐसे ही, उनका मिज़ाज धीमा था, अच्छा, बिल्कुल यानी कि ठीक बहुत है। अच्छे अखलाक से, प्यार से हुँ, बात को समझाते थे। हुँ, बिल्कुल ठीक है। जी, मसरूफ़ियात उनकी बेशुमार थी, तसनीफ़ की भी, तदरीस की भी, फिर जी, दीगर जी। अपने। तो इन मसरूफ़ियत की ज़िंदगी के साथ वो बच्चों को टाइम दे सकते थे पूरा, या आप महसूस करते थे कि इतना हम वक़्त नहीं गुज़ार पाते? ऐसे ही है, उनकी ज़्यादातर मसरूफ़ियत ना इल्मी कामों के अंदर जी, ही ऐसे ही रहती बिल्कुल, थी। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो हमें टाइम देते थे, माशाअल्लाह, हमें वो पार्क वगैरह भी ले जाते थे माशाअल्लाह। और हम कराची, दादका हमारा कराची में था, हुँ, तो हुँ, वहाँ भी हमें ले जाते थे। बिल्कुल ठीक है। यानी कि बच्चों को भी वो टाइम देते थे, यानी उन्होंने ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ भी साथ-साथ पूरी निभाई हैं, पूरी निभाई है उसमें उन्होंने, पूरी उसमें निभाई हैं। कोई हमें कमी महसूस नहीं हुई। जी, जी, माशाअल्लाह। जी। ये एक बहुत अच्छा और रोशन पहलू है जी, जी। कि मसरूफ़ियात के बावजूद भी जो अपनी ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको इंसान अच्छे तरीके से तवज्जो दे। हाँ, तो इसमें कोताही हो जाए तो फिर बच्चे अपनी लाइन पे नहीं आ सकते। हाँ, बिल्कुल हम ऐसे। अक्सर ऐसे बुज़ुर्ग देखते हैं कि जिनका काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके बाद उनकी नस्ल में वो काम आगे नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें ये कमी नज़र आती है कि शायद जितना टाइम उन्हें बच्चों को देना चाहिए था, तरबियत में, साथ रखने में, सही। वो नहीं दे पाए। तो नहीं, उन्होंने माशाअल्लाह, माशाल्लाह पूरा ताउन भी किया है, तालीम के हवाले से भी। मेरी एक माशा सिस्टर माशाल्लाह डॉक्टर भी है, एमबीबीएस। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। वालिद साहब ने उनको यानी कि तालीम भी दी है बिल्कुल ठीक है। और पूरा ज़ाहिर-सी बात है उसके ऊपर जो खराजात हैं वालिद साहब ने खुशी के साथ सब कुछ किया है, काम किया बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। जो जिसकी जो ख्वाहिश थी ना उसके मुताबिक उन्होंने उसको वो तालीम दिलवाई है। बिल्कुल ठीक है। कोई रुकावट, कोई ऐसी माशाअल्लाह, कभी उन्होंने माशाअल्लाह। बीच में नहीं डाली। बिल्कुल ठीक है। इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद उनकी किताबें भी माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हैं जी, जी, और माशाल्लाह। फिर ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी ज़्यादा, बड़े-बड़े इदारों के एहतसाम इदारा बहुत बड़ा इदारा था, जी, एक जी। रिसाला, और फिर उसके बाद दारुस्सलाम, फिर अल-मदीना। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद घर को भी इस तरह लेके चलना, ये माशाअल्लाह एक बिल्कुल बहुत ऐसे ही बड़ी है। अच्छी सोच और गहरी फ़िक्र की बात थी।
اصل میں جب بندہ دین کا کام کرتا ہے نا تو اس کے اندر برکت آ جاتی ہے بہت زیادہ، بالکل ایسے تو حدیث بھی ہے نا جی جی ایسے کہ ہی جب اللہ تعالیٰ کے لیے انسان ہو جاتا ہے جی تو جی دنیاوی سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود اپنے اللہ خود ذمہ کر لے دیں، لیتا ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ حل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے بالکل ایسے تو ہم خود بھی دیکھتے ہیں پریکٹیکلی جی بھی جی چیز ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے بالکل ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے. بالکل جب ایسے ایک انسان دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے نا بالکل پھر ٹھیک ہے. وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹائم نہیں ملتا، جی میں ہم ابھی حتیٰ کہ اکثر اولاد کے لیے بھی اس کو ٹائم نہیں ملتا ایسے پھر. ہی ہم اس طرح کے پروگرامز اگر کرتے جی ہیں نا تو اکثر والدین کو شکوہ یہی ہوتا ہے ہوں کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، جی بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتے. کیوں؟ جی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ مصروفیات، اتنا زیادہ کام، لیکن اس کے باوجود گھر میں بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ اصل ایک احساس بھی ہو نا ذمہ داری کا کہ میں نے اولاد کو خود سنبھالنا ہے، تو پھر وہ انسان زیادہ اچھے طریقے سے کر بالکل پاتا ایسے. ہے. بارک اللہ. لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، توقعات ہوتی ہیں، وہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر اس کی مناسبت سے ہی ہوتی ہیں. ایک عالم دین کا بیٹا ہے تو اس کو بھی اپنے والد جیسا ہی ہونا چاہیے، اس کے بھی والدین کے ہی کردار کے مطابق کردار ہونا چاہیے. تو لوگوں کی توقعات بھی علماء کے بیٹے سے ایسی ہوتی ہیں. تو یہ دباؤ کا بھی محسوس کیا یا اس طرح کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ جی جی بہت محسوس کیا بہت محسوس کیا. لوگ بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی بڑھ ہیں. جاتی ہیں، بالکل تو اکثر لوگ اس چیز کا یعنی کہ جب شروع سے ہی کہتے تھے جی کہ آپ بالکل کو والد صاحب کی طرح بننا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ویسا بنتے تو بہت کم لوگ ہیں. ایسے ہی کوئی شک تو نہیں، جیسے ان کا مقام و مرتبہ تھا ایسے ہی علمی ایسے ہی اور جو قابل صلاحیت تھی بالکل ایسا وہ ہے. ہمیں تو نہیں ہے، اللہ لیکن پیدا الحمدللہ کرے، اللہ توفیق سب اللہ کو تعالیٰ دے. ہم سب جی کو انشاءاللہ. ایسا جی بنا دے. جی آمین آمین. تو لیکن الحمدللہ ان کے منہج پر، ان کے جو طریقہ کار پر الحمدللہ چل رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن لوگوں کی توقعات بہت ہوتی بہت ہیں. ہوتی لوگ ہیں، چاہتے ہیں چاہتے کہ بھی ہیں جو اور عالم پھر کا بیٹا وہ عالم بنے. بالکل بالکل بعض اوقات چاہتے اپنے بھی ہیں. بچوں کے والد سے شاید لوگ نہ سوچیں اتنا، لیکن وہ ایک عالم کی بیٹے کو عالم عالم کے دیکھنا بیٹے چاہتے عالم ہیں. بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہاں پھر دیکھنا بھی اس سے آگے کا چاہتے ہیں. جی وہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے تم آپ کیوں نہیں کر رہے اس طرح. تو اس لیے یہ ایک اس کا بہت ایک بڑا دوسرا چیلنج پہلو بن بھی ہے. پھر جاتا جب کوئی ایک بچہ اپنے والد کے نقشے قدم میں چلتا ہے، جی جی پھر جو ہمارے معاشرے والے ہیں، جو سوسائٹی والے ہیں، جو جی جی جماعتوں والے ہیں، جی جی پھر وہ بھی ان کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں وہ بھی بڑا ایک افسوسناک ہے. جی بس یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہاں کہ جو یعنی کہ ہمارے جو سے ایک اولاد اپنے والد کے نقشے قدم پہ چلتی ہے، اس جی جی لائن پر آ جاتی ہے، جی تو بالکل پھر لوگوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی. اگر یعنی وہ چیز تو اسی وقت جو ماحول انہوں نے دیکھا، جو جی جی اسباب اور وسائل ان کے ساتھ ملے، وہ تو انہوں نے دیکھے نا. جی جی اب جو اس وقت کا تقاضا ہے یا اس وقت کا دور ہے، اس کے مطابق اگر اس کے ماحول حالات ملیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی آگے بڑھے گا. انشاءاللہ. لائن پہ جو ایک چل پڑا ہے تو پھر ہاں انشاءاللہ اسی لائن میں آگے بڑھے گا، لیکن ساتھ ساتھ وسائل، اسباب، ہاں ضروریات، یہ بالکل ساری سچ ہے. چیزیں چلتی ہیں بہرحال. باقی یہ دین کا راستہ ہے، اس کے اندر تو رکاوٹیں یہ سب چیزیں سارا تو کچھ چلتا ہوتی ہی رہتی ہیں. والد چلتا صاحب ہے. اکثر یہ کہا کرتے تھے، جو بھی دین کا علم حاصل کرتے طالب علم جی جی فراغت کے بعد ان کو سمجھاتے تھے کہ میں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن بالکل میں نے یہ ایسے لائن نہیں چھوڑی. بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ فراغت کے بعد مجھے گھر والوں نے کہا، والد صاحب کہتے تھے، میرے جی جی چچا وغیرہ جو تھا وہ تاجر، جی جی بالکل ٹھیک ہے. تجارت سے تعلق تھا ان کا، تو وہ بلایا کرتے تھے کہ آپ آ جائیں، واپس کراچی آ جائیں. ہوں. لیکن جو ان کے استاد تھے مولانا طاولہ نیبو جانی رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ چلے گئے نا کاروباری لائن میں تو آپ ضائع ہو جائیں گے. ہوں آپ چھوڑ دیں اس کو، بالکل اچھا. آپ ادھر ہی رہیں، اللہ آپ کو بہت نوازے گا. بالکل اچھا. تو پھر وہ الحمدللہ انہوں نے ڈٹ کر کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ برکت دی ماشاء اللہ کہ کسی بھی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی ماشاء زندگی میں. اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اس سب سے ہٹ کر جی جو کام اللہ نے ان سے لے لیا ہے، جی سب سے بڑی تفسیر چیز قرآن یہ کا، ہے. جی ترجمہ بالکل قرآن. ایسے اس ہی ہے. وقت ہم سے کوئی پوچھے نا کہ ترجمہ جی جی قرآن کون سا لیں جی جی تو ہم شیخ کے ترجمے کا ہی اس کو حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ترجمہ لیں. یہ دنیا بہت میں عظیم صدقہ جاریہ ہے جی. بہت وہی جی وہ جی کہہ رہے ہیں کہ الباقیات الصالحات خیر عند ربک. بالکل. علم تو نافع اس سے بڑھ لائن کر کو کے تو کوئی پکڑا ہے صدقہ تو اللہ جاریہ نے، بہتر نہیں ہو سکتا. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتا. آپ کی اپنی دلچسپیاں بھی شروع سے اسی لائن کے ساتھ وابستہ رہیں یا والد صاحب کا اثر اس طرف لے کے آیا؟ میری دلچسپی تو تھی، جی ٹھیک ہے. تو والد صاحب کے ساتھ ہی میں کام بھی کرتا رہا ہوں کافی عرصہ. ماشاء اللہ شوق تو تھا مجھے، ماشاء اللہ تو ماشاء پھر اس کے مطابق الحمدللہ چلتے بھی رہے. اللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو ابتدائی جو کتابیں تھے والد صاحب نے مجھے گھر میں ہی پڑھائی تھی. بالکل ٹھیک ہے. صرف، نحو اور بلوغ المرام یہ والد صاحب سے میں نے گھر میں پڑھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر باقی جو کتابیں تھیں وہ مدارس میں وہاں سے حاصل. بالکل صحیح. کسی معاملے میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ معاشرتی مسئلہ یا گھر کا مسئلہ کہ والد صاحب سے کبھی اختلاف کی نوبت آ گئی ہو یا کوئی بات الگ ہمارے ذہن میں ان کے ذہن میں، تو اس کو کیسے ڈیل کرتے تھے آپ یا والد صاحب؟ کبھی ایسا موقع آیا نہیں. کبھی ماشاء کوئی اللہ. ایسا مسئلہ ہوتا بھی تھا کوئی دنیاوی معاملات کے اندر جی جی تو مشورے سے کام ہوتا تھا. ماشاء اللہ. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ یعنی اختلاف کی اتنی نوبت اختلاف آئی کی نہیں کبھی نوبت الحمدللہ. ہی نہیں آئی ایسی. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ. طبیعتوں کے اندر جب ملان آ جاتا ہے، سمجھ فہم آ جی جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں واقعی نہیں آتی. بالکل ایسے. تو حالات کا یہ سلسلہ آج کل تو چل رہا ہے، لیکن اللہ سب کو بہتری کی توفیق دے. ماشاء اللہ. والد صاحب کی کوئی عادت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور متاثر بھی کرتی ہے کہ یہ ان کے اندر جو عادت ہے مجھ میں بھی آنی چاہیے، کوئی آپ بتا سکیں؟ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے بالکل بھی. ماشاء اللہ.
وہ جب بھی ان کو فرصت کا لمحہ میسر آتا تو وہ لکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ بیمار ہوتے تھے، بیماری کے ایام کے اندر بھی نا وہ 1-2 دن بستر پر رہے تو اس کے بعد نا وہ اٹھ کر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے الجھن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے مجھے. بالکل صحیح. تو اب میں لکھنے بیٹھا ہوں، کام کر رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا سکون ملا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ان کی عادت تھی. بالکل ہم بھی اکثر کبھی گھر میں کبھی پڑھتے پڑھتے یا کوئی موبائل لے لیتی ہیں تو ہمیں وہ ڈانٹا کرتے تھے کہ آپ یہ چھوڑ دیں ایسے کام، تو زیادہ ٹائم مطالعے میں صرف کریں. بالکل صحیح. تو ان کی زندگی کے جو آخری جو الفاظ تھے وہ بھی یہی تھے کہ میں تمہیں یعنی کہ وصیت کرتا ہوں کہ تم مطالعہ کیا کرو. خاص طور پر جو جماعتی رسالے ہیں جتنے بھی ہیں بالکل صحیح. ان سب کا مطالعہ کیا کریں. اس میں جدید مسائل ہوتے ہیں، دور حاضر سے متعلقہ تمام معاملات کے حوالے سے جدید بحثیں ہوتی ہیں، تو ان کا مطالعہ کرنے سے علمی رسوخ پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ مطالعہ نہیں چھوڑنا. تو الحمدللہ ہمارے گھر میں رسالے بہت زیادہ آتے ہیں. تو ہم ہندوستان سے بھی آتے تھے، اب تو کافی کم ہو گئے یہ حالات کی وجہ سے. نیپال سے بھی آتے تھے. ماشاء اللہ. تو پاکستان کے اندر تقریباً تمام جماعتوں کے رسائل جو ہمارے گھر الحمدللہ کافی تعداد میں آتے ہیں، ابھی بھی الحمدللہ آتے ہیں. میں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال جو ہے وہ مطلب اس وقت پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مساجد کے اندر ہر مسجد میں باقاعدہ 3 4 5 رسالے جو ہے نا پہنچا کرتے تھے. تو اس وقت ان سے دلچسپی علماء کی بھی کم ہو گئی ہے، لوگوں کی بھی کم ہو گئی ہے. بالکل ایسی. تو اس کے پیچھے شاید ایک یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ صرف جماعتی چیزوں پہ مشتمل رسالے ہیں اور صرف اپنے مسلک کی بنیادوں پہ لکھنے والے رسالے ہیں. اس والا سے آپ چونکہ زیادہ اس سے وابستہ ہیں تو اس پہ تھوڑی کہ ان کی فوادیت کیا ہے، ان کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، اس سے آپ تھوڑی مزید رہنمائی کر دیں. ایسا نہیں ہے، اس کے اندر نا بہت چیزیں ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. اگر کسی ایک جماعت کا رسالہ بھی نا تو اس کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اور تحقیقی مضامین بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو کہ جدید مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کا مطالعہ بہت انسان کو فائدہ دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کسی ایک جماعت کی چھاپ اگر کسی رسالے پر لگی ہو، یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ تو فلاں جماعت کا رسالہ ہے، میں اس کو پڑھوں گا، تو میرا خیال یہ محرومی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی جتنی بھی جماعتوں کے رسالے ہیں نا ان کا انسان کو مستفید ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی علمی پہلو بہت سے موجود ہوتے ہیں، بہت زیادہ باوجود اس میں کہ مسلکی نام بے شک الگ الگ ہوں، جماعتوں کے نام الگ الگ ہوں، لیکن علمی کام ضرور ہوتا ہے. بالکل. اور یہی میرا خیال ہے کہ مطالعے کی گہرائی ہے جس نے اتنی پختگی پیدا کی اور اتنا زیادہ ہنر جو ہے نا ان کو اللہ رب العزت. وہ شروع سے ہی مطالعہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. جو ان کی سوانح حیات میں اگر آپ دیکھیں ان کی الحمدللہ 2 کتابیں چھپ چکی ہیں ان کی جو سوانح حیات پر. ایک کتاب انڈیا سے پرنٹ ہوئی تھی. جی بالکل. اور ایک کتاب پاکستان سے ہی پرنٹ ہوئی جسے ہم نے خود ہی تیار کیا تھا. بالکل. اور المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے تعاون سے وہ کتاب پرنٹ ہوئی تھی. بالکل ٹھیک. تو اس کے اندر ان کی سوانح حیات کے اندر سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ. اس میں ہمارا بھی آرٹیکل ہے ان کی گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی ہیں. اچھا. تو کافی ساری چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی. ماشاءاللہ. کوئی ایسی نصیحت والد صاحب کی جو آپ کے ہمیشہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ انہوں نے بات کہی ہوئی ہے یا مجھے اکثر موقعوں پہ یاد آتی ہے، یا میں اس کے حوالے سے کچھ؟ بس وہ ہمیں اکثر یہ کیا کرتے تھے کہ دنیا کی زیادہ لالچ مت رکھو، ٹھیک ہے نا، بس اللہ پر توکل کرو. توکل ان کا اللہ پر بہت مضبوط تھا. بالکل ٹھیک ہے. بہت پختہ تھا. تو جب بھی کبھی ایسا پریشانی کا لمحہ آتا تو وہ یہی بات کیا کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور یہ وہ چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. تو ان کا اللہ کی ذات پر توکل بہت زیادہ تھا. ماشاءاللہ. تو ہمیں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کیا کرے، پریشان مت ہوا کرو. بالکل ٹھیک ہے. اللہ سب چیزیں ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. تو وہ اس چیز کا بہت ہمیں سب کو کہا کرتے تھے، سب بہن بھائیوں کو. بالکل ایسا کہ اللہ کی جو ذات کے اوپر بھروسہ ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ جو خطابت یا اس طرح کی علمی لائن ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وسائل، تنخواہیں اس معیار کی نہیں ہوتی جن کے ساتھ وہ جو ہے نا بہت زیادہ اچھا جو سارے ایک چلتے ہوا طبقہ اس کے ساتھ چلا جا سکے. جو ابتدا میں تو یہ کافی زیادہ، تو بچپن میں کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کام نہیں ٹھیک، یا اس سے الگ کوئی ہم چلیں کسی اور لائن پہ، والد صاحب کو کچھ اور کرنا چاہیے یا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ایسی کوئی سوچ یا خیال ہوتا تھا؟ محسوس ہوتا جی ایسے ہی تھا. صحیح تھا. جب انسان دیکھتا ہے نا لوگوں کو، جی ایسے ہی پھر اپنے گھر کو دیکھتا ہے. جی. پھر والد صاحب کے ماشاءاللہ ایک عزت مقام مرتبہ بھی تھا. بالکل. لیکن جو ان کی زندگی تھی وہ سادہ تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم بھی کہتے تھے والد صاحب کو کہ آپ گاڑی لے لیں یا پلان ایسا کر لیں، ایسے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کی بالکل دلچسپی نہیں تھی ان چیزوں کی طرف. بالکل صحیح ہے. تو سادگی انتہا کی تھی. ماشاءاللہ. ان کے بعد جو لوگ آتے تھے، جی ملتے تھے، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ حافظ صلاح الدین یوسف ہے. کئی ایسے واقعات ہیں. ایک بندہ آیا ملنے کے لیے، حافظ صاحب کا نام سن کر، مسجد میں تھے، دھرم پورے والی مسجد ہوتی مدنی مسجد. ٹھیک ہے. تو نماز کے بعد وہ ملا والد صاحب سے، میں ساتھ ہی تھا. بالکل ٹھیک ہے. تب ہم چھوٹے تھے.
تو کہتے کہ آپ ہیں حافظ صلاح الدین یوسف؟ بولے کہا جی میں. تو دیکھا اس نے سارا, کہتے کہ میں نہیں مانتا, مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں. اللہ اکبر. ٹھیک تو ہے. والد صاحب نے اس کو اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر دکھایا. ساتھ کی دیکھیں ان کی, تو ساتھ میں نمازی اور بھی کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی حافظ صاحب ہیں یہ, آپ کو کسی کا شک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اتنا بڑا ایک آدمی ایسا نہیں ہو سکتا, سادہ مزاج. اللہ اکبر. تو والد صاحب نے اس کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا تو پھر اس کو یقین ہے. اللہ. تو وہ سوچ جو اس وقت بچپن میں تھی, آج اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا آتا تھا ہمارے خیال, یہی لائن ہمیں اس وقت جو ہے نا اتنا اعتماد دیتی ہے, یقین دیتی ہے. اس والا سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ بچپنا تھا, بچپنے میں تو انسان کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں, انسان کی سوچ تو انسان کے خوابوں میں نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہ والا جو سلسلہ ہے, ابھی ان کی وہ سادگی, وہ تمام چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. بالکل ایسے ہی. جی. یعنی آج ہم ان چیزوں پہ, جن چیزوں پہ پہلے بچپن میں پڑھتے تھے, آج فخر سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ, اور عزت سے بتا سکتے ہیں کہ یہ تھے. وہ جو ایک شعر کا ہے نا کسی عربی کے شاعر, ملائکہ بائی فجینی بمثلہ اذا جماعتنا یا جریر الجامع. تو والد صاحب جب کسی پروگرام میں جایا کرتے تھے تو ہم بھی تب کہتے تھے کہ آپ کپڑے پہن لیں. جی اچھا بدل لیں. ٹھیک ہے. اگر امساتوں میں ہوتا نا, ہفتے کو یا اتوار کو پروگرام ہوتے تھے, جمعے کو انہوں نے کپڑا چینج کرتے تھے. تو بالکل ٹھیک ہے. تو ہفتے دن کوئی ایک پروگرام تھا گجرات میں. بالکل ٹھیک. تو صبح کے ٹائم گاڑی آئی تو والد صاحب نے کہا کہ میں تیار ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی ساتھ جانا تھا. وہ اکثر مجھے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اکثر پروگرام میں. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ کپڑے بدل لیں. پریس کیے ہوئے پڑے ہوتے تھے الماری میں نا, لیکن وہ پہنتے کم ہی تھے, اپنے مطابق پہنتے تھے. جب ضرورت محسوس کرتے تھے نا کہ کپڑے میرے گندے ہو گئے, تو کہتے کپڑے میرے ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے, بس تم تیار ہو کے آ گئے ہو نا, تو میں وہاں پر جا کے کہہ دوں گا کہ تقریر میری سن لو, کپڑے عثمان کے دیکھ لو. تو زیادہ ان کا فوکس نہیں تھا ان چیزوں پر. سادگی اور اپنے جو ہے رکھ رکھاؤ کے اندر ظاہری ٹیپ ٹاپ میں اتنا. بہرحال جی, تقویٰ کا اپنا حسن ہے, علم کی اپنی چمک ہے. ایسی ہے تو جن کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, اللہ رب العزت نے دیکھے ان کو کتنی پذیرائی دی ہے. بالکل. اور یہ سارا کچھ ان کے تقویٰ اور ان کے علم کی ہی وجہ سے ہے. بے شک. اللہ ہمیں بھی اس سے وابستہ فرمائے. آمین. تو ایک عالم کے گھر پیدا ہونا یہ اللہ کی نعمت لگتا ہے, یا صرف اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بوجھ بن گیا ہمارے لیے کہ ہم بھی یہاں آ گئے ہیں؟ آپ کیا احساس اپنا اس میں شیئر کریں؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ایک بچہ دیکھے نا کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, بالکل, یا کسی بے دین گھر میں پیدا ہوتا ہے, تو پھر وہ اسی ماحول میں جب پروان چڑھتا ہے, نشرما ہوتی ہے, بالکل, تو دین سے بالکل غافل ہوتا ہے, دور ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بہت احسان ہے. بالکل ایسے. تو جو حدیث بھی ہے نا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, ٹھیک ہے نا, تو اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. بالکل ایسے. کہ ایک دینی ماحول کے اندر اگر آپ کی نشرما ہو رہی ہے, پرورش ہو رہی ہے, بالکل ایسے, تو انسان کی جو اخروی زندگی ہے نا, اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کو کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ جی. زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جا کے اس بات کا کوئی بوجھ یا گلٹ تو محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی اور جگہ پہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. یہ پیغام ہم ابھی ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ ہم, ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ اس انداز کے عالم تھے, سادگی تھی ان کے اندر. جی بالکل. ان کے اندر باقی علماء کرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں اکثر, تو وہ چیزیں ان کے اندر نہیں تھی الحمدللہ. کوئی ان کے اندر تعصب حد سے زیادہ نہیں تھا, نہ ان کے اندر کوئی حسد تھا. حسد تو بالکل بھی نہیں تھا. ہر ایک عالم کی وہ تعریف کیا کرتے تھے, ان کو سنا کرتے تھے. بڑے بڑے جب مشائخ آتے تھے نا لاہور میں, تو باقاعدہ ان کے درس سننے کے لیے وہ جاتے تھے. آج ایسی مثال کہاں ملتی ہے؟ کوئی اگر بزرگ آ جائیں ہمارے لاہور میں, بالکل ایسا, تو علماء کرام ان کے درس میں بیٹھنا, میرا خیال ہے وہ آر محسوس کرتے ہیں. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. لیکن ان کے اندر اتنی عاجزی تھی, تو وہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے اکثر دروس سننے کے لیے وہ خود جایا کرتے تھے. اللہ. تو ہمارے گھر بھی ماشاءاللہ علماء کرام کا آنا جانا بہت تھا ماشاءاللہ. بالکل ایسا. مولانا عبداللہ عبدالخالق رحمانی رحمہ اللہ, وہ بھی بہت آیا جایا کرتے تھے. شیخ بدید الراشدی رحمہ اللہ, ماشاءاللہ, ان کا بھی آنا جاتا. مولانا محمود احمد ظفر صاحب, بالکل ٹھیک. کافی بڑے بڑے کبار شخصیات الحمدللہ. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں سب وہ منظر یاد ہے ابھی بھی. بالکل. کوئی بچپن کا واقعہ جو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے معاملات میں سے ہمیں سنا سکیں, تربیت والا کوئی اس طرح کا جو آپ, ہم ضرور. واقعہ تو بہت زیادہ ہیں. جی جی. تو ہمارے گھر میں نا بہت زیادہ علماء کرام آتے تھے. تو والد صاحب نے دعوت بہت کیا کرتے تھے ماشاءاللہ. تو جب بھی آتا تھا, جب بھی کوئی مہمان آتے تھے, بالکل ٹھیک ہے, تو ان کے سامنے میں بھی جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. حفظ تو میں نے کر لیا ہوا تھا. تو والد صاحب ہر ایک سے یہی کہا کرتے تھے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو دین کا عالم بنائے. ماشاءاللہ. تو یہ ہر ایک سے وہ کہتے تھے. اللہ. تو دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو ان کی دعا کی بدولت ہی الحمدللہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم اس لائن میں ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ جی, بڑی اچھی باتیں ملی ہیں آپ سے.
اور میں یہی چاہوں گا کہ ہم آخر میں پیغام دیں اپنے نوجوان بچوں کو، نوجوان بھائیوں کو، کہ جن کو اگر کوئی علمی گرانہ اس وقت میسر ہے، کسی کے والد عالم ہیں، کسی کے بزرگ عالم ہیں، تو ان کو اس وقت قدر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وقتی حالات یا وقتی معاملات یا کچھ اس طرح کے حالات، لوگوں کے رویے دیکھ کر اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے بجائے یا لائن دل سے برداشتہ ہٹانے نہیں کے ہونا بجائے، چاہیے. دل برداشتہ ہونے کے بجائے والد صاحب کے ساتھ چلیں، ان سے تربیت لیں، تو انشاءاللہ جس طرح آپ مطمئن ہیں اور اپنی زندگی پہ خوش ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں، تو الحمدللہ. وقت انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ رب العزت علمی لائن پہ چلنے والے لوگوں کی اسی طرح پذیرائی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اللہ کرتا ہے. جی اللہ کرتا ہے، بالکل ایسا. جی جی. بالکل ٹھیک، اور حدیث بھی تو ہے نا، حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بھی. بالکل ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. بالکل تو ایسا بندے کا گمان اللہ کے ساتھ اچھا کب ہوگا؟ جب بندے کی تربیت اچھی ہوگی، اچھی ہوگی، دینی ماحول کے اندر اسے نشو و نما پائی ہوگی، بالکل ایسا ہے. پھر وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا کرے بالکل گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک آخری سوال، وراثت ہر جگہ پہ اس وقت جو ہے نا وہ تو چلتی ہے، والدین بچوں کے لیے بڑا کچھ بنا کے جاتے ہیں، چھوڑ کے جاتے ہیں، تو جائیداد کے حوالے سے، وراثت پراپرٹی کے حوالے سے والدین کا ورثہ کچھ ایسا والد صاحب کی طرف سے آپ کو ملا یا علم ہی منتقل آپ کی طرف ہوا جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ دونوں چیزیں منتقل ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ. تو جائیداد کے حوالے سے بھی والد صاحب کی وصیت یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی نا کچھ فیصلے کر دیے تھے. ٹھیک ہے. ہم الحمدللہ ہم 3 بھائی ہیں اور ہم 4 بہنیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو والد صاحب نے زندگی میں کہا تھا کہ فلاں فلاں جو چیز ہے، جی جی. ٹھیک ہے نا، اس کا حساب کر کے نا بہنوں کو آپ نے یہ چیز دے دینی ہے، جو ہمارا موجودہ گھر ہے وہ آپ 3 بھائیوں کو رکھ لینا ہے. ایسے مختلف تقسیم بتا دی تھی انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. تو وفات کے 1 سال کے بعد ہی جی جی. الحمدللہ ہم نے شرعی جو اصول اس کے مطابق ہی جی جی. تمام بہنوں کو بھی حصہ دے دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو بھائیوں کی، جو ہماری 3 بھائی ہیں، ان کی جو حصے میں جو چیز آتی تھی وہ بھی ہم نے الحمدللہ، بھی تو اکٹھے ہی رہ رہے ہیں ہم، بالکل وہ ہماری مشترکہ اکٹھی ہے، ماشاءاللہ. لیکن بہنوں کو الحمدللہ ہم نے حصہ دے شریعت دیا. کے مطابق جو حصہ ان کا بنتا تھا وہ دے دیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ان کی وصیت تھی وصیت کہ اس پر فوری عمل ہو جانا چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے فوری عمل کیا. جی. سوال میں ایک جو بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اور لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ 2 چیزیں والد صاحب کی طرف سے آپ کی طرف منتقل ہوئیں، ایک دینی علمی ورثہ اور ایک دنیاوی دولت اور جائیداد. صحیح. آپ کس کو اپنے لیے زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں، فخر والا سمجھتے ہیں، اور کس بات پہ اپنے والد کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے والد نے ہمیں دیا، اس پہ ہم شکر ادا جو کریں؟ علمی ورثہ ہے نا، اصل وہ چیز ہے، سکون اس میں ہے، سکون اس میں، دولت میں سکون نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. جتنی بھی جائیداد مل جائے انسان کو، سکون پھر بھی نہیں ملتا جب تک انسان دین کے ساتھ وابستہ نہ ہو. بالکل ایسا ہی. تو اصل جو روحانیت ہے نا وہ اسی کے اندر ہے. بالکل ایسا ہی. تو باقی دولت کی کمی الحمدللہ والد صاحب کی زندگی میں بھی نہیں تھی، الحمدللہ. الحمدللہ ابھی بھی ہے، لیکن سکون ہمیں اس میں ملتا ہے. ہاں، والد صاحب کے نقش قدم ان پہ چل کے ملتا ہے، وہی کام کر کے ملتا ہے، مساجد میں بیٹھ کے ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو پڑھنے پڑھانے میں ملتا ہے. الحمدللہ. جی الحمدللہ. رسول پاک کا وہ فرمان پورا اپنا اثر دکھاتا ہے کہ ایک والد کی طرف سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے اچھی تربیت ہے. بالکل ایسے ہی. تو جن کو یہ میسر ہے وہی اس کا مزہ اور لطف محسوس کر سکتے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ محسوس کر رہے ہیں. آپ کی اب تک کی ساری گفتگو سے ہم نے یہ چیز اخذ کی ہے اور نوٹ کی ہے. تو اس بات پہ ہم آپ کا بڑے مشکور ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی قیمتی باتیں اور بڑی تربیت کی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے والدین کے، والد صاحب کے نقش قدم پہ چلائے، وہی عروج، عزت، مقام، مرتبہ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہم آپ کے اس وقت کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ہماری آج کی بزم کے مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عثمان یوسف صاحب، جنہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے اور ان کے ساتھ گزرے وقت کے حوالے سے ہمارے سامنے بڑی ساری اچھی باتیں رکھیں. ہم اسی چیز کے ساتھ آج کے اس پیغام کو اور آج کی اس نشست کو ختم کریں گے کہ اولاد اپنے والدین کی نیکیوں کی قدر کرے اور والدین اپنی اولاد کو ایک اچھا تحفہ دینے کی کوشش کریں. دنیا بھی سعادت والی ہوگی اور آخرت بھی فلاح والی بنے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.